بنی اسرائیل کو مقدس سرزمین سے بے داخل کر دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ بالآخر انہیں 40 سال کے بعد ارض مقدس میں واپس آنے کی اجازت دی اور نبی داؤد علیہ السلام اسرائیل کی پہلی اسلامی ریاست قائم کی اور یروشلم کو دار الحکومت بنایا۔ Jerusalem becomes the capital of the first Islamic state۔ اور آپ کے بعد آپ کے بیٹے نبی سلیمان علیہ السلام یروشلم میں ایک مسجد تعمیر کی۔ اور جب آپ قرآن مجید میں سلیمان علیہ السلام اور ملکہ شیبہ کی کہانی پڑھتے ہیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اسرائیل کی ریاست دنیا کی حکمران ریاست کی اہمیت کیا تھی۔ حکمران ریاست کی تعریف یہ ہے کہ وہ کسی بھی حریف پر اپنی مرضی مسلط کر سکتی ہے، اور یہ سنہرا دور ہے۔ نبی داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کا یہ سنہرا دور ہے، the golden age۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے تورات میں سود کو حرام قرار دیا، لیکن انہوں نے تورات کو بدل دیا۔ انہوں نے تورات میں خود لکھا کہ یہود کے لیے دوسرے یہودی کو سود پر قرضہ دینا حرام ہے۔ کیوں؟ اپنے ہی بھائی کو دھوکہ مت دو۔ اس لیے یہود کے لیے دوسرے یہودی کو سود پر قرض دینا حرام ہے، لیکن ان لوگوں کو سود پر قرضہ دینا حلال ہے جو یہودی نہیں ہے۔ This is called double standards۔ اس تبدیلی کی وجہ سے جو انہوں نے تورات میں سود کے بارے میں کی تھی اور دیگر چیزوں کے ساتھ، اب انہوں نے حسن اخلاق یعنی اچھے اعمالوں کی شرط کو توڑ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سورۃ البنی اسرائیل میں اس کا جواب دیتے ہوئے اس کو فساد کہتے ہیں۔ فساد کرپشن ہے، یہ اللہ رب العزت کے کلام کی کرپشن ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَّا بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَا تُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَا تَعُولُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، کہ ہم نے تورات میں اور زبور میں درج کیا ہے کہ بنی اسرائیل زمین میں یعنی الارض مقدسہ میں فساد کریں گے، 2 موقعوں پر فساد کریں گے۔ یہ پہلا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب بابل سے ایک لشکر بھیجا، ایک لشکر جو سورج، چاند اور ستاروں کی عبادت کرتا تھا۔ اس فوج نے ریاست اسرائیل اور مسجد کو تباہ کر دیا اور بنی اسرائیل کو بیبلون کی غلامی میں لے جاتے ہیں، اور اب وہ بابل کی ندیوں کے کنارے پاس رو رہے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ ایک الہامی وعدے کو پہنچانے کے لیے ایک پیغمبر نبی اشعیاء علیہ السلام عزایہ کو بھیجتے ہیں۔ کیسا وعدہ کہ اللہ تعالیٰ ایک نبی بھیجنے والے ہیں جو المسیح کہلایا جائے گا، مسیح جو یروشلم سے انصاف کے ساتھ دنیا پر حکومت کرے گا۔ نبی محمد علیہ السلام اس کی تصدیق کی اور فرمایا کہ وہ حاکم عادل ہوگا۔ وہ نبی داؤد علیہ السلام کے تخت سے عادل کے ساتھ دنیا پر ایک ایسی حکمرانی کے ساتھ حکومت کرے گا جو ابدی رہے گی۔ لیکن جب یہ وعدے کا پیغام آیا تو بنو اسرائیل بابل میں تھے اور مقدس سرزمین پر قبضہ تھا۔ بنو اسرائیل جان گئے تھے اگر مسیح نے اس خدائی وعدے کو پورا کرنا ہے تو اس کے کچھ منطقی مضمرات ہیں۔ certain conditions must follow۔ نمبر 1 کہ بیت المقدس کو آزاد کرنا پڑے گا۔ نمبر 2 کہ اسے یہودیوں کو مقدس سرزمین میں واپس لانا ہوگا تاکہ اسے ان کی ملکیات قرار دیا جا سکے۔ نمبر 3 کہ اسے نبی داؤد اور نبی سلیمان علیہ السلام کی پاک بنائی ہوئی اسرائیل کی ریاست کو بحال کرنا ہوگا۔ اور نمبر 4 اسرائیل کی اس مقدس ریاست کو ایک بار پھر دنیا کی حکمران ریاست بنانا ہوگا، اور تب جا کے مسیحا نبی داؤد علیہ السلام کے تخت سے دنیا پر ایک ایسی حکمرانی کے ساتھ حکومت کر سکتا ہے جو ابدی ہوگی۔ بیبلون میں تقریباً 100 سال گزرنے کے بعد اچانک کچھ ہوا اور بیت المقدس آزاد ہو گئی۔ پرشین سلطنت نے بیبلون کو شکست دی اور بنو اسرائیل ایک اور بار مقدس سرزمین میں داخل ہو گئے اور اسے پھر اپنا بنا لیا تاکہ مقدس ریاست کو بحال کر سکیں۔
اور سلیمان علیہ السلام کی مسجد کو دوبارہ تعمیر کر دیا گیا، اور اب بنو اسرائیل خوش ہیں، جوش میں ہیں۔ مسیح بہت جلد آنے والا ہے، سنہرا دور واپس آ رہا ہے۔ ہم ایک اور بار دنیا پر حکمرانی کریں گے، اور یقیناً مسیح آیا۔ لیکن جب مسیح آیا، نبی عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام، جبکہ ان میں سے بعض لوگ جو جوان اور غریب تھے اسے قبول کیا، فَآمَنَ طَائِفَةٌ مِّن بَنِي اسرائیل، اسٹیبلشمنٹ کے جو رابائی اور پریسٹ تھے اسے مسترد کر دیا۔ The priest and rabbis rejected him. وَكَفَّرَ طَائِفَةٌ، انہوں نے مسیح کو کیوں نہیں مانا؟ جواب، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا، اور جو کہ وہ صرف ایک آنکھ سے دیکھ رہے تھے وہ امتحان میں فیل ہو گئے۔ انہوں نے کہا وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ هَٰذَا، انہوں نے کہا کہ اس کی ماں نے یہ بہت بڑا گناہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ بچہ ایک کمینہ ہے۔ استغفر اللہ۔ اگر وہ دو آنکھوں سے دیکھتے، دل سے دیکھتے ہیں تو جان لیتے کہ اس بچے کے ساتھ ظاہری شکل اور حقیقت ایک دوسرے کے بالکل مخالف تھے۔ Appearance and reality were opposite to each other with this baby۔ کہ مریم علیہ السلام واقعی کسی مرد کے بغیر اس بچے کو جنم دیا، لیکن انہوں نے اندرونی آنکھ سے نہیں دیکھا، اور اللہ تعالیٰ ان کو مقدس سرزمین سے ایک اور بار نکال دیا اور اسرائیل کو تباہ کر دیا۔ تقریباً 600 سال بعد نبی محمد علیہ السلام پھر ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کو بنایا اور تیار کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مسیح کی نقل کرنے کا مشن دیا، یعنی نقلی مسیحا۔ تو وہ بڑا دھوکہ کرنے والا ہے، اور یہ کہ وہ دجال کے نام سے مشہور ہے، المسیح الدجال، جھوٹا مسیحا۔ دجال کا مطلب ہے دھوکہ دینے والا۔ دجال سے جڑی ہوئی ہر چیز میں جو دکھتا ہے اور جو حقیقت ہے ایک دوسرے سے مخالف ہیں۔ اگر دجال کو کامیابی کے ساتھ حقیقی مسیح کی نقل کرنی ہے تو پھر اسے یروشلم سے دنیا پر حکمرانی کرنے کی کوشش کرنی ہوگی، تب ہی وہ اعلان کر سکتا ہے کہ میں مسیحا ہوں۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے اور یہودیوں کو یقین دلاتا ہے کہ وہ واقعی مسیحا ہے، پھر اسے وہی کرنا پڑے گا جو حقیقی مسیحا کرے گا۔ نمبر 1، اسے یہودیوں کے لیے مقدس سرزمین کو آزاد کرنا پڑے گا۔ نمبر 2، اسے یہودیوں کو مقدس سرزمین پر واپس لانا ہوگا تاکہ اسے اپنی ملکیت قرار دیا جا سکے۔ نمبر 3، اسے مقدس سرزمین میں اسرائیل کی ریاست کو بحال کرنا ہوگا اور یہودیوں کو یقین دلانا ہوگا کہ یہ نبی داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا مقدس اسرائیل ہے۔ پھر وہ مطمئن ہو جائیں گے، اور آخر کار اسے اسرائیل کی اس ریاست کو دنیا کی حکمران ریاست بنانا ہوگا۔ تب ہی وہ یروشلم سے دنیا پر حکومت کر سکے گا۔ پھر وہ کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہے، میں ہوں مسیحا، انا المسیح، اور یہودیوں کو یقین ہو جائے گا کہ واقعی یہ ہے ہمارا مسیحا۔ اور پھر دجال اپنے ہاتھ رگڑ کر کہہ سکتا ہے، مشن پورا ہو گیا۔ اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہ جب عالم اسلام پچھلے 124 سالوں سے سو رہا ہے، دجال اپنے مشن کے اختتام کے قریب ہے۔ کیسے؟ دجال نے 1917 میں برطانیہ کا استعمال کر کے مقدس سرزمین کو یہودیوں کے لیے آزاد کر دیا۔ 1917 اور 1947 کے درمیان دجال نے تمام یہودیوں کو مقدس سرزمین پر واپس لے آیا، جسے انہوں نے پھر اپنا بنا لیا۔ 1948 میں دجال نے اسرائیل کی ریاست بنا لی۔ ایک آخری کام باقی ہے جس سے دجال کو اس طاقتور اسرائیل کی ریاست کو دنیا کی حکمران ریاست بنانی ہے، اور اس کے لیے دجال کو اب تیسری جنگ عظیم کی ضرورت ہے جو کہ بہت قریب ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔